السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نیکیوں کی توفیق مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو بندے مسلم کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم نے جو نیکیاں انجام دی ہیں اور ہم نے جو کچھ عبادات ادا کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان عبادات کو قبول فرما لے۔ وہ عبادتیں اللہ کے یہاں شرف قبولیت حاصل کر لیں۔ اسی بنا پہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ تم عمل اور عبادت سے زیادہ اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، یعنی بندے مسلم ان اسباب اور وسائل کو اختیار کرے جو عبادات کی قبولیت میں معین و مددگار ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کو، عبادات کو اپنے متقی بندوں سے قبول فرماتا ہے، یعنی وہ بندے جن کے اندر خلوص ہے، للہیت ہے، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے عبادات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے عبادات کو قبول فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے پروگرام میں کچھ ایسے امور کا ذکر کیا جائے گا جو عبادات کی قبولیت میں معین و مددگار ہیں، اور پھر آخر میں عبادات کی قبولیت کی بعض علامات ذکر کی جائیں گی۔ تو عبادات کی قبولیت میں جو چیز معین و مددگار ہے، ان میں سے سب سے پہلی چیز، ہم جتنی بھی عبادت انجام دے لیں اور جس قدر نیکی کے کام کر لیں، اپنی نیکیوں کو کم سمجھیں، حقیر اور معمولی سمجھیں، اس پہ غرور کے شکار نہ ہو کہ ہم نے بہت زیادہ نیکی کر لی، ہم بہت عبادت گزار ہیں، ہم غرور اور تکبر کے شکار نہ ہوں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، اگر ان نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت سے ان نیکیوں کا مقارنہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی وہ نعمت کئی گنا بھاری پڑ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مثلا ہمیں قوت بینائی عطا کی، ہمیں آنکھ دیا، کان دیا۔ اگر صرف آنکھ کی نعمت کا مقارنہ زندگی بھر کی عبادات سے کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ آنکھ کی نعمت ہماری زندگی بھر کی عبادات پہ بھاری ہے۔ تو ہم جتنی بھی عبادت انجام دے لیں اسے کم سمجھے، غرور اور تکبر کے شکار نہ ہو۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی قرآن کریم میں تعلیم دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ۔ اے کملی پوش، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی کو چھوڑ دو، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور اپنی نیکیوں کو زیادہ سمجھ کر کے ان کا احسان نہ جتلاؤ۔
امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ولا تمنن تستکثر کا معنی یہ ہے لا تمنن بعملک علی ربک تستکثرہ، کہ اپنے عمل کا اپنے رب پر احسان نہ جتلاؤ اسے زیادہ سمجھ کر کے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کریمہ میں فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے اوپر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایمان کی ہدایت سے نوازا۔ تو ایک بندے مسلم اپنی عبادات کو زیادہ نہ سمجھے، اس پہ عجب و غرور کا شکار نہ ہو، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بندے کی عبادات کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بندے مسلم جتنی بھی عبادت انجام دے لے، لیکن اس کے دل میں یہ ڈر رہے کہ کہیں ہماری یہ عبادتیں اللہ کے ہاں غیر قابل قبول نہ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں رد نہ فرما دے۔ جیسا کہ صحابہ کرام بہت ساری عبادتیں کرنے کے باوجود بھی ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ان کی یہ عبادتیں اللہ کے ہاں غیر قابل قبول نہ ہو جائیں۔ عبداللہ بن ابو ملیکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کرام کو پایا کہ سب کے سب اپنے تعلق سے اپنے اوپر نفاق سے ڈرتے تھے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری ایک نماز کو قبول فرما لیا ہے تو یہ مجھے دنیا اور دنیا کے سارے مال و زر، دنیا کی ساری دولت اور دنیا کے سارے ساز و سامان سے بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں صحابہ کرام کے حال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ کہ وہ جتنے بھی نیک کام کر لیتے ہیں، جتنی بھی عبادات انجام دے لیتے ہیں، لیکن ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور ان کی عدم قبولیت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار اس آیت کریمہ کی بابت پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کریمہ سے تو وہی لوگ مراد ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اس سے وہ لوگ مراد نہیں ہے، بلکہ اس آیت کریمہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلَ مِنْهُمْ، اور ان کے دلوں میں یہ خوف رہتا ہے کہ ان کی یہ عبادتیں اللہ کے یہاں غیر قابل قبول نہ ہو جائیں۔ تو ایک بندے مسلم اپنی عبادات کی عدم قبولیت سے ڈرتا رہے۔
تیسرا سبب یہ ہے کہ اللہ سے قبولیت کی امید لگائے اور کثرت سے دعائیں کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی ان عبادات کو قبول فرما لے. اس لیے کہ اگر بندے مسلم صرف خوف کا شکار ہو اور اس کے پاس رجا اور امید نہ ہو اپنی عبادتوں کے قبولیت کی، تو وہ شخص مایوسی کا شکار ہو جائے گا. اور اگر اس کے پاس صرف امید ہو اور خوف نہ ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے بے خوف و خطر ہو جائے گا. اور یہ دونوں ہی چیزیں اسلامی عقیدہ کے منافی ہیں، بلکہ ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ خوف و رجا کے مابین زندگی گزارے، یعنی اپنی عبادات کی عدم قبولیت سے ڈرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید لگائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادات کو قبول فرمائے گا اور اس کے لیے دعائیں بھی کرے. جیسا کہ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم الصلاۃ والتسلیم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو وہ یہ دعا کر رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو اونچی کر رہے تھے تو اس وقت یہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، تو ہم سے ہماری اس نیکی کو، اس محنت کو قبول فرما لے. بے شک تو دعاؤں کا سننے والا اور دلوں کے حال کو جاننے والا ہے. تو بندے مسلم بکثرت دعا کرے، عبادات کے انجام دے لینے کے بعد بکثرت دعا کرے کہ اے اللہ تبارک و تعالی میری عبادات کو، میری نیکیوں کو قبول فرما لے. بالخصوص ہم نے رمضان کے مہینے میں جو کچھ بھی عبادات انجام دی ہیں، ہمیں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان عبادات کو قبول فرما لے. عبادات کی قبولیت میں چوتھی چیز جو معین و مددگار ہے وہ کثرت سے استغفار کرنا ہے. استغفار کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عبادت کی انجام دہی میں کچھ کمی اور کوتاہی واقع ہوئی ہے تو استغفار کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس کمی اور کوتاہی کو درگزر فرما دیتا ہے اور یہ امید ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں یہ عبادت قبول ہو جائے گی. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اعمال حج کے ذکر کے بعد فرمایا، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. پھر تم وہاں سے چلو جہاں سے لوگ چلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے. اور اسی بنا پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ کہتے تھے استغفر اللہ. تو بندے مسلم کثرت سے استغفار کرے، استغفار کو اپنا وظیفہ اور عمل بنا لے، چلتے پھرتے ہوئے، بسترے پہ ہوتے ہوئے، کام کاج میں استغفر اللہ مختصر کلمہ زبان پہ جاری رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفار کثیر. اس شخص کے لیے مبارکباد ہے جس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پایا گیا. 5ویں چیز
بکثرت نیک اعمال کرنا اور اس پہ مداومت برتنا، یعنی نیکیوں کے بعد مزید نیکیوں کا اہتمام کرنا، یہ عبادات کی قبولیت میں معین و مددگار ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں پہ، عبادات پہ مداومت برتتے تھے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل عملا اثبتہ ای جعلہ ثابتا غیر متروک، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل کرتے تو اسے برابر کیا کرتے تھے، اسے چھوڑتے نہیں تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا، ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادومھا وان قل، وہ عمل جس پر ہمیشگی برتی جائے گرچہ وہ عمل تھوڑا کیوں نہ ہو۔ تو ہم نے رمضان میں بہت سی نیکیوں کا اہتمام کیا۔ جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تھے نمازیں پڑھنے لگے، لوگوں نے فرض روزوں کا اہتمام کیا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا، نفل نمازوں کا اہتمام کیا۔ اب رمضان کے ختم ہونے کے بعد ہمیں ان نیکیوں پہ مداومت برتنی چاہیے۔ اگر ہم رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی اس کو جاری رکھیں، گرچہ تھوڑی ہی تلاوت کیوں نہ کریں، لیکن روزانہ کریں، اس عمل کو جاری رکھیں۔ اگر ہم نے روزوں کا اہتمام کیا تھا تو رمضان کے بعد نفل روزوں کا اہتمام کریں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے 6 روزے رکھتے تھے، اس کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے دوشنبہ اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کریں۔ ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخوں کے روزے کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے فرائض کی پابندی کے ساتھ نفل نمازوں کا اہتمام کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ اعمال ہیں جن پر مداومت اور ہمیشگی برتی جائے۔ تو یہ چند اسباب ہیں جو عبادات کی قبولیت میں معین و مددگار ہیں۔ لہذا ایک مسلمان عبادات کے انجام دے لینے کے بعد ان اسباب اور وسائل کا اہتمام کرے تاکہ اس کی عبادات اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کریں۔ ہماری عبادتیں قبول ہوئی یا نہ ہوئی یہ ایک پوشیدہ معاملہ ہے، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ ہماری عبادتیں قبول ہوئی یا نہ ہوئی، لیکن علماء نے کچھ علامات کا ذکر کیا ہے کہ اگر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری عبادتیں اللہ کے یہاں قبول ہو گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت جس کا علماء ذکر کرتے ہیں کہ بندے مسلم کو نیکیوں کے بعد مزید نیکیوں کی توفیق مل جائے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی عبادتیں اللہ کے یہاں قبول ہوئی ہیں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس بندے مسلم کو نیکیوں سے محبت پیدا ہو جائے اور اس کے دل میں گناہ اور نافرمانی کے کاموں سے گھن اور نفرت پیدا ہو جائے۔ تیسری علامت جس کا علماء ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ بندے مسلم اپنی عبادت میں ایک لذت اور سرور محسوس کرنے لگے، اس کا دل لگنے لگے نماز میں، نیکی کے کاموں میں، روزے میں، قرآن کریم کی تلاوت میں۔ یہ علامت ہے کہ اس کی عبادتیں قبول ہوئی ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت کا اور نیکی کے کاموں سے محبت کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے تھے قم یا بلال فارحنا بالصلاة کہ اے بلال کھڑے ہو اور نماز قائم کر کے ہمیں راحت اور سکون پہنچاؤ۔ تو بندے مسلم کو عبادت میں ایک لذت اور سرور ملتا ہے جب اس کے دل میں عبادات سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی عبادات اللہ کے ہاں قبول ہونے لگتی ہیں تو اس کے دل میں عبادات کی ایک لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔